سلمان صاحب کیوں نہیں ڈائیلاگ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا؟ دیکھیں اس کو سنجیدگی سے کون نہیں لے رہا. ابھی چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر ہوا ہے. چودھری پرویز الہی ایک سینسیبل سیاستدان ہے. وہ یہاں پر روتا پیٹتا چیختا چلاتا نظر آ رہا تھا جب پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے در پہ تھے لوگ. یاد ہے نا آپ کو؟ وہ منتیں کرتا تھا کہ جناب یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی اسمبلی ہیں. یہ سارا کرائسس پیدا کیوں ہوا؟ دیکھیں ہمیں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی. کوئی مائنڈ سیٹ تو تھا کہ بات یہ کہ جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو سیاست میں سیاسی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے, اور یہ المیہ کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بھی ہے, جمہوری عمل بھی ہے, اور ڈیڈ لاک سے لوگ گریز ہیں. 158 اراکین تھے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں. اگر اسمبلی نہ توڑی جاتی تو وہاں پر ایک رول ادا کیا جا سکتا تھا. تو جب اسپیکر واپس ہوئے تو کیوں نہیں انہیں واپس؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں یہ سیاسی طرز عمل کی بات ہے. اس کے بعد 158 اگر ممبر وہاں پر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نئی کیفیت طاری ہو جاتی. پھر 2 اسمبلیاں توڑ دی گئیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے, اور یہ جو جمہوریت ہے یہ ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے. اسی میں سے حل نکلتا ہے. اور یہ قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے پولیٹیشین بن گئے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, تکبر اور غرور کی ایک انتہا پہ ہیں کہ جی جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. جمہوری معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا, اور ماضی کے اندر اس سے زیادہ تناؤ کی کیفیت ہوتی تھی. بالآخر بیٹھ جاتے تھے یا بٹھا دیے جاتے تھے. یاد ہے آپ کو جب لانگ مارچ کیا گیا تو بیٹھے نا اسپیکر کے گھر میں, تو بٹھانے والے بھی بیچ میں بیٹھے تھے. کون نہ کام کر رہا تھا؟ اور ابھی یہ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے, چل رہے تھے نا مذاکرات. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو رہے تھے. 3 نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا, شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ صرف الیکشن کی تاریخ پہ. پھر کس نے کہا کہ نہیں 14 مئی کو آپ اسمبلیاں توڑیں؟ سر ایسے کوئی جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے پولیٹیشین اپنے طرز عمل کو سیاسی نہیں بنائیں گے اور میں نہ مانوں والی کیفیت پہ ان پہ طاری رہے گی تو یہ کرائسس رہے گا. آج اس سارے سسٹم میں سے بھگت کون رہا ہے؟ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ حکومت کسی کی بھی ہو, دیکھیں بات یہ کہ آپ ووٹ جن سے لیتے ہیں کیا ان کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں بھی کبھی کسی نے سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بھی ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جل رہے ہیں, اور کوئی ایک لیڈرشپ بھی ایسی نہیں ہے, حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, سب اپنے اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لیں ایک صف بندی ہو رہی ہے کہ جی بیٹھے ہیں جی اتنے بندے میرے ساتھ آ جائیں, اتنے میرے ساتھ آ جائیں. کسی کو پتہ ہے کہ کسی غریب کے گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے یا نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں بجلی کا بل, ایسے میں درجنوں گھرانے جانتا ہوں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اور بجلی کا بل آتا ہے تو بجلی کا بل جب وہ پکڑتے ہیں تو جھٹکے لگتے ہیں. تو جس جمہوریت کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے, پاکستان کی اشرافیہ ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں. کیا تاجر, دکاندار, صنعت کار, ان کی آمدن میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ بھگت تو پاکستان کے لوگ رہے ہیں جس جمہوری سسٹم میں جمہور کا یہ پرسان حال ہو کہ وہ بیچارے دن رات اس چکر میں ہوں کہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی ملنی ہے نہیں ملنی. ایسا سسٹم جو مؤثر نہیں ہو سکتا, نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا, تو کم از کم پاکستان کے سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت چلانی ہے پھر مل بیٹھنا ہوگا. اگر یہ مل نہیں بیٹھیں گے تو معاملات آگے کی طرف نہیں چل پائے.